جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والانفال. یہیں سے ہماری گفتگو ہونی ہے. ہاں، انفال کسے کہتے ہیں مولانا؟ کل ارض خربت باد اہلھا، یعنی ہر زمین جو خراب ہو، بعد اہلھا کہ جن کے اہل تھے، جو ان کے مالک تھے وہ ہلاک ہو گئے، اب ان کا کوئی مالک نہیں ہے. وہ کس کے حصے میں چلا جائے گا؟ امام کے حصے میں. صحیح نا؟ انفال ہو جائے گا. وَكُلُّ أَرْضٍ لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، اور اسی طرح سے ہر زمین کے جس پہ گھوڑا یا اونٹ نہیں دوڑا. یعنی کیا مطلب؟ یہ کنایا ہے، یہ اشارہ ہے، یعنی اس زمین کے لیے کوئی جنگ نہ ہوئی ہو. یعنی نہ گھوڑے پہ کوئی سوار ہوا نہ اونٹ پہ سوار ہوا. یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی ہاں، کل ارض، ہر وہ زمین، لم یوجف علیہا بخیل ولا رکاب، کہ جس پہ نہ گھوڑے پہ سواری کرنے کی نوبت آئی نہ اونٹ کی سواری، یعنی جنگ نہیں ہوئی. بنا جنگ کے وہ زمین اگر مل جائے تو وہ کس میں جائے گا؟ انفال میں جائے گا. باغ فتق مولانا، کیا جنگ ہوئی تھی اس پہ؟ جنگ نہیں ہوئی، اس کو ایسی ہی زمین مل گئی تو کس کی ہوگی؟ رسول کی. سمجھ رہے ہیں؟ وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَهَا أَهْلُهَا مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، اس میں آ جائے گی مولانا وہ وَكُلُّ أَرْضٍ أَسْلَمَهَا، ہر وہ زمین جو سونپ دی جائے ان کے مالکوں کی طرف سے بنا جنگ کے. تو باغ فتق کس طرح کا تھا مولانا؟ کیا مسلمانوں نے اس کے لیے جنگ کی تھی؟ کیا کیا کل ارض اسلمہا، ہر وہ زمین جسے سونپ دی ہو، اہلھا ان کے مالکوں نے، من غیر قتال بنا جنگ کے. تو یہ کس کی ہو جائے گی مولانا؟ امام کی، رسول کی. ورؤوس الجبال، اور مولانا کون سی امام اور رسول کی ہوں گی؟ الجبال، یعنی پہاڑیوں کی چوٹی. جو پہاڑیوں کی چوٹی وہ رسول اور امام کی ہوگی. وَبُطُونُ الْأَوْدِيَةِ، جو وادی ہوتی ہے مولانا، وادی کے درمیان کا حصہ، باطن کا حصہ، وہ بھی کیا ہوگا؟ رسول اور امام کا ہوگا. وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ، وادی ہوتی ہے نا مولانا، جیسے دو پہاڑ جب ہوتے ہیں، دو پہاڑ کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ وادی. اس وادی پر کس کا حق ہوگا؟ رسول اور ائمہ کا. والموات التي لا ارباب لها، اور ایسی مردار زمین، یعنی جو مردار ہوتی ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں مولانا؟ بنجر زمین. التي لا ارباب لها، کہ جس کا کوئی مالک نہیں ہے.
وہ بھی کس کی ہوگی؟ رسول اور امام کی. والآجام، آجام مولانا آپ نے دیکھا ہوگا تالاب میں یا کسی ایسی زمین میں اونچے اونچے تو پیڑ لمبے لمبے سے ہوتے ہیں گنے کی مانند پانی کے اندر. جی صحیح ہے. جو چیز آج حکومت کی ہوتی ہے کس کی ہوتی ہے؟ وہ حکومت کی. اسلامی طریقے سے وہ کس کی ہوگی؟ رسول اور امام کی ہوگی. آجام سمجھ میں آیا؟ جی. جو پانی میں نا لمبا لمبا گنے کی طرح سے جو درخت اگ جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہ علاقہ جتنے میں ہوگا وہ سب کس کا ہوگا؟ رسول اور امام کا. اسی طرح طواف الملوک، 2 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں پھر اس کی شرح کرتے ہیں. طواف الملوک ما کان فی ایدیہم من غیر غصب. ہاں مولانا، جو کچھ بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوں بنا غصب کے، سمجھ میں آیا مولانا؟ اس کو طواف الملوک کہتے ہیں. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ ایک ہے کہ جو بادشاہ ہے اس نے کسی کی زمین غصب کر لی ہو، تو غصبی نب زمین نہیں بلکہ خود جس کا وہ مالک کیا ہو؟ بادشاہ، اس نے خریدی ہو، اس نے بنائی ہو. تو فتح کامرانی کے بعد وہ کس کی ہوگی؟ رسول کی اور ائمہ کی، جو رسول کی جگہ پر ہوں گے. وَقَطَاعِهِمْ غَيْرِ الْمَغْصُوبَةِ، اور اسی طرح سے بادشاہوں کے وہ زمین کے ٹکڑے کہ جو غصب نہ کیے ہوں. صوافی سے مراد یہاں مولانا معلوم کیا ہے؟ جو بادشاہ اپنے لیے مخصوص کر لے. وَمِيرَاثُ مَن لَا وَارِثَ لَهُ، اور ایسی میراث مسلمانوں کی من لا وارث لہ، کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، تو وہ بھی کس کی ہو جائے گی مولانا؟ رسول اور ائمہ کی. یعنی ایسی میراث کہ جس کا کوئی وارث کسی طبقے کا موجود نہ ہو. والغنائم المأخوذة بغیر اذن الامام، اسی طرح اگر کوئی مال غنیمت حاصل کرے کہ جس نے امام سے اجازت نہ لی ہو، نہ فقیہ سے اجازت ہو، اور اس نے جنگ کی بنا اجازت کے، جنگ جیت کے جتنا مال غنیمت اسے مل جائے گا، صحیح ہے، جو بنا اجازت کے اس نے جنگ کی ہے امام کے یا رسول کے، تو کیا ہوگا؟ امام کا ہو جائے گا یا رسول کا ہو جائے گا جو اس وقت ہوگا. یعنی بنا آپ نے اجازت نہیں لی اور جا کے کہیں حملہ کر دیا، حملہ کر کے آپ کو کامیابی بھی مل گئی، کیا ہے وہ مال غنیمت میں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. فَهَذِهِ كُلُّهَا لِلْإِمَامِ، تو یہ کیا مولانا؟ تمام کی تمام چیزیں کس کے لیے ہو جائیں گی؟ امام کے. وَأُبِيحَ لَنَا الْمَسَاكِنَ وَالْمَتَاجِرَ وَالْمَنَاكِحَ. آئیے 3 نمبر کے حاشیے کو دیکھ لیں کیا کہہ رہے ہیں. وَفُسِّرَتُ الْمَنَاكِحُ بِالْجَوَارِ الَّتِي،
کیا ہے جی؟ تسی تسمہ التی تسمہ ہے، کیا ہے؟ تسی جی دیکھو دکھائیے مجھے، چلیے دیکھتے ہیں، ابھی ابھی سمجھ میں آ جائے گا. فَإِنَّهُ يَجُوزُ شِرَاؤُهَا وَإِنْ كَانَ فِيهَا الْخُمْسُ فَلَا يَجِبُ إِخْرَاجُهُ. یہ مسالک الافلام فی شرح شرائع الاسلام. بل يفتي الفقهاء بإباحة الأنفال كلها للشيعة في زمن الغيبة كما في الهامش السيد اليزدي على التبصرة، واحتاط بعضهم بالاستئذان من الحاكم الشرعي الفقيه. کیا میں دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں وَأُبِيحَ لَنَا الْمَسَاكِنُ، مثلا اگر کسی نے حملہ کیا اور حملہ کر کے اس کو کچھ مکانات ملے تو وہ سب کس کا ہے مولانا؟ امام کا. لیکن ہمارے لیے امام نے مباح کر دیا ہے اسے کہ ہم چاہیں خریدنا تو امام سے خرید سکتے ہیں. اسی طرح سے والمتاجر، جو تجارت کے سامان ہیں، تجارت کی چیزیں ہیں، اس سے بھی خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں. والمناکحہ، مناکحہ سے مراد ہے مولانا وہ کنیزیں کہ جو اس میں حاصل ہوئی ہیں مال غنیمت میں، ایسے مال غنیمت کہ جو بنا اجازت امام کے جنگ لڑی گئی ہے. صحیح ہے، تو اس کو بھی امام نے اجازت دے دی ہے کہ جو خریدنا چاہے اسے خرید سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ امام نے کیا کیا ہے، اسے اپنے شیعوں کے لیے مباح کر دیا ہے امام کا، لیکن امام نے اسے کیا کیا ہے، اجازت دے دی ہے. تو اگر کوئی خریدنا چاہے تو اسے خرید سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری گفتگو تھی مولانا کس کے بارے میں؟ کتاب و زکوٰۃ کے بارے میں. آپ ایک بار یہ اور دوہرا دیجیے، کہاں سے پورا؟ مطلب ایسے خلاصہ تک. اچھا خلاصہ میں دیکھیے، ہماری بات چل رہی تھی انفال کی. انفال کے کون کون سی چیزیں انفال میں آتی ہیں؟ انفال یہ رسول کے زمانے میں رسول کا ہوگا، ائمہ کے زمانے میں ائمہ کا ہوگا. مطلب ہوگا صحیح ہے، ہر وہ زمین کہ جس کے مالکان جو تھے وہ ہلاک ہوتے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں مالک اس کا، اب وہ زمین لاوارث ہے، ایسے صورت میں وہ سب کس کا ہو جائے گا؟ رسول یا امام کا. ایسے ہی ایسی زمین جو بنا جنگ کیے حاصل ہو گئی ہو وہ بھی، ایسی زمین کہ جس کے مالکوں نے سونپ دی ہو رسول کو یا امام کو، ٹھیک ہے، بنا جنگ کے. پہاڑ کی چوٹیاں جو ہوتی ہیں ان پہ مالکانہ حق کس کا ہے. وادیوں کے درمیان جو جگہ پائی جاتی ہے اور ایسی بنجر زمینیں کہ جن کا کوئی مالک نہیں ہے. ایک تو آپ کی زمین ہے، آپ کی بنجر زمین ہوگی، اس میں کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن آپ مالک ہیں. لیکن ایسی بہت ساری زمینیں ہوتی ہیں نا جس کو ہم لوگ اپنے یہاں کہتے ہیں گاؤں سماج، سینٹ گرام سماج ہوتی ہے، گاؤں اور گورنمنٹ کی زمینیں ہوتی ہیں جو خالی پڑی ہیں. تو اسی طرح سے یہ ساری زمینیں کس کی ہوں گی؟ ہاں، امام کی اور رسول کی. والآجام، ایسا کوئی تالاب کوئی ایسا ہو لمبا چوڑا کہ جہاں کیا بڑے بڑے پیڑ اگے ہوئے ہیں ویسے والے جو ہوتے ہیں پانی کے اندر، صحیح ہے، وہ سب کس کا ہے؟ امام کا ہے. کہیں جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد مال غنیمت ملتا ہے تو مال غنیمت میں مسلمانوں کا حصہ ہوگا، لیکن جو سوافل ملوک ہوں، یعنی ایسی زمین کہ جس کو بادشاہ نے اپنے لیے مخصوص کر لیا، اس میں کسی اور کا نہیں، اس کو پسند ہو، اس کی چنی ہوئی ہو، وہ بھی کس کا ہو جائے گا؟ رسول اور امام کا. ایسے ہی ایسے ٹکڑے جو بادشاہ کی ہوں زمینیں لیکن اس نے بنا غصب کیے ہوئے خریدی ہوں، بنائی ہوں، وہ بھی کس کے پاس چلا جائے گا؟ رسول اور امام کے پاس. اور ایسی میراث جس کا کوئی وارث نہیں، کون لے گا اس کو؟
نہ بیٹی ہے نہ بیٹا ہے نہ چچا ہے نہ کوئی رشتے داری نہیں ہے، اکیلا تھا، انتقال ہو گیا، جی مکان ہے، زمینیں ہیں، کس کا ہو جائے گا وہ؟ ہاں، آج کیسے حکومت لے لیتی ہے کہ نہیں، سب لے لیتی ہے۔ اگر رشتے دار بہت نکل آتے ہاں نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ رشتے دار بہت نکل آئیں، لیکن یہ ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، ساری چیزوں پہ قبضہ کر لیتی ہے۔ اب اگر دیکھیے، امام کے ہوتے ہوئے ہیں تو ان سے خرید سکتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، اب دیکھیے اس میں کیا تھا، اور اسی جنگ میں، جنگ سے حاصل ہوا مال غنیمت، ٹھیک ہے، جو بنا امام کی اجازت کے لڑی گئی ہو، رسول کی اجازت کے بنا کسی نے جنگ کی ہو، صحیح ہے، اور اس میں جو مال غنیمت حاصل ہوگا ان میں سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا ہو جائے گا، رسول اور امام کا۔ اور امام نے کیا کیا ہے، جو اس میں سے سکن ہوتا ہے، یعنی رہنے کا گھر ہوتا ہے، تجارت کی دکانیں ہوتی ہیں، تجارت کی جگہ ہوتی ہے، کنیزیں ہوتی ہیں، ان کو امام نے شیعوں کے لیے مباح کر دیا ہے، اپنے چاہنے والوں کے لیے مباح کر دیا ہے کہ اگر وہ لوگ چاہیں تو اسے خرید سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کے ٹائم میں تو نہیں خرید آج کے ٹائم میں نہیں، آج کے ٹائم میں تو حکومت ہی آپ کو نہیں چھوڑے گی، سکتے۔ کہاں جا سکتی ہیں، یعنی بنجر زمینیں جو پڑی ہوئی ہیں، کیا آپ جا کے گھر بنا سکتی ہیں؟ وہاں نہیں بنا سکتی، ہے نا؟ یا جی، اسی طرح سے جو ساحلی کنارے ہوتے ہیں، کسی کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے وہ ہیں تالاب وغیرہ۔ ہاں، تو سب کس کا ہوتا ہے؟ گورنمنٹ کا ہوتا ہے، پرسنل کسی کا بہت کم ملے گا جو تالاب وغیرہ رہے گا، سوائے یہ کہ جو لوگ مچھلی واقعی پالتے ہیں۔ الحمدللہ۔